واقعہ کربلا اور امام حسین کی عظیم شہادت۔ ایک ایسی قربانی جو قیامت تک یاد رہے گی۔ مدینہ کی گلیاں آج غیر معمولی طور پر خاموش تھیں۔ ہوا میں بھی ایک عجیب اداسی جھلک رہی تھی۔ لوگ جانتے تھے کہ نبی کے نواسے امام حسین ایک بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یزید ظلم اور جبر کی علامت بن چکا تھا۔ اس نے چاہا کہ امام حسین بھی اس کی بیعت کر لیں، مگر امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ظلم کے نظام کو قبول نہیں کر سکتے۔ ان کا مقصد حکومت نہیں بلکہ دین کی حفاظت تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ راستہ قربانی مانگے گا، مگر پھر بھی وہ حق کے راستے پر نکل کھڑے ہوئے۔ مدینہ سے کربلا تک کا سفر۔ امام حسین اپنے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ساتھ عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ ہر چہرے پر خوف بھی تھا اور ایمان بھی۔ یہ قافلہ مکہ پہنچا، مگر وہاں بھی خطرہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ امام حسین نے کربلا کا رخ کیا، وہ سرزمین جہاں تاریخ کا سب سے بڑا المیہ لکھا جانا تھا۔ پیاس اور ظلم کا آغاز۔ کربلا پہنچتے ہی یزیدی لشکر نے گھیراؤ کر لیا۔ سب سے پہلے پانی بند کیا گیا۔ فرات قریب تھا، مگر قطرہ بھی نصیب نہ ہوا۔ بچوں کے ہونٹ سوکھنے لگے۔ سکینہ کی کمزور آواز گونجی، بابا، پانی کب آئے گا؟ 6 ماہ کا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ امام حسین کا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولے، اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے تیرے بندوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے۔ شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دن چڑھا تو میدان گرم ہو چکا تھا۔ ایک ایک کر کے ساتھی میدان میں جانے لگے۔ ہر کوئی جان قربان کرنے کو تیار تھا۔ ہر شہادت پر امام حسین کا دل ٹوٹتا، مگر زبان پر شکو نہ تھا۔ پھر علی اکبر میدان میں گئے۔ امام حسین نے انہیں سینے سے لگایا اور خاموشی سے اجازت دی۔ لشکر نے انہیں شہید کر دیا۔ امام حسین لاش کے پاس آئے، آنکھوں سے آنسو بہے، مگر کہا، اے اللہ، یہ بھی تیری راہ میں قربان ہے۔ عباس کی قربانی۔ عباس علم لے کر پانی کے لیے نکلے۔ فرات کے کنارے پہنچے، مگر پانی نہ پیا۔ کہا، حسین پیاسے ہیں، میں کیسے پیوں؟ دشمنوں نے حملہ کیا، بازو کٹ گئے، علم زمین پر گرا، عباس بھی شہید ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اب میری طاقت بھی ختم ہو رہی ہے۔ امام حسین کی تنہائی۔ اب میدان میں صرف امام حسین رہ گئے تھے۔ چاروں طرف دشمنوں کا ہجوم تھا۔ خیموں میں بچے روتے تھے۔ امام حسین خیموں کے قریب آئے۔ بچی سکینہ کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی صبر کرنا، تمہارا باپ حق کے راستے پر ہے۔ پھر وہ آخری بار میدان میں اترے۔ شہادت کا دل ہلا دینے والا منظر۔ امام حسین شدید زخمی تھے، جسم پر بے شمار زخم تھے۔ پیاس شدت اختیار کر چکی تھی، مگر چہرے پر عزم کا نور تھا۔ انہوں نے آخری بار آواز دی، کیا کوئی ہے جو ظلم کے مقابلے میں سچ کا ساتھ دے؟ مگر جواب میں تلواریں چل پڑیں، نیزے برسنے لگے، تیر جسم میں پیوست ہو گئے۔ امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، ریت پر سجدے کی حالت میں جھک گئے۔ ہونٹوں پر اللہ کا نام تھا۔ اسی لمحے تلوار چلی اور امام حسین شہید ہو گئے۔ رون کربلا سرخ ہو گئی۔ فضا میں سکوت چھا گیا، زمین بھی خاموش ہو گئی۔ شہادت کے بعد کا ظلم۔ شہادت کے بعد بھی ظلم نہ رکا۔ خیمے جلائے گئے، بچوں کو رسیوں سے باندھا گیا، عورتوں کو قید کیا گیا، مگر اس کے باوجود یزید حق کو ختم نہ کر سکا، کیونکہ امام حسین کا پیغام دلوں میں زندہ ہو چکا تھا۔
کربلا کا پیغام۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کبھی بھی ظلم کے سامنے نہ جھکو، چاہے جان چلی جائے مگر سچ کا دامن نہ چھوڑو۔ امام حسین نے دکھا دیا کہ اصل فتح تلوار کی نہیں بلکہ قربانی اور صبر کی ہوتی ہے۔ طاقتور اختتامی وائس اوور۔ یہ صرف ایک شہادت نہیں تھی، یہ تاریخ کی سب سے عظیم قربانی تھی۔ امام حسین شہید ہو گئے مگر ظلم کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر گئے۔ کربلا آج بھی ہمیں پکارتی ہے، حق کے لیے جیو اور حق کے لیے مرو۔